السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے آج باضابطہ طور پر الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ الیکشن 2024 میں جنوری کے آخری ہفتے میں شیڈیول ہیں اور باقاعدہ آج ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے عوام کو آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد نواز شریف کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، شہباز شریف پھر لندن کیوں روانہ ہو گئے، وہاں کون کون سی اہم میٹنگز ہوں گی، اس پر بات کریں گے۔ احتساب عدالتوں میں پھر سے تمام کیسز بحال ہو گئے۔ شیخ رشید کی لال حویلی اب ان کی نہیں رہی۔ آج شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا۔ شیخ رشید مسلسل منظر عام سے غائب ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کون کون سی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آپ کو اندر کی خبریں بتائی جائیں گی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور کس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوں گی آئندہ آنے والے دنوں میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ احسن گوری آفیشیل کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو وہ باتیں اور خبریں بتائی جاتی ہیں جو عام میڈیا میں شیئر نہیں کی جاتی، تو آپ اس ویلاگ کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ ان تمام ڈیولپمنٹس اور اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو الیکشن کمیشن کی آج جو پروسیڈنگ ہوئی، آج جو انہوں نے تاریخ دی، اس پر ہم بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے آج باضابطہ طور پر 2024 میں جنوری کے آخری ہفتے میں تاریخ کا اعلان کیا اور الیکشن کا شیڈیول جاری کیا۔ اب کیوں نواز شریف کی آمد سے پہلے اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ ایک پوری جو نواز شریف کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ ڈیل ہوا تھا کہ کس طرح آپ کو پذیرائی دلائی جائے گی، کس طرح ایک ماحول کریٹ کیا جائے گا کہ آپ جیسے ہی پاکستان آئے ایک انتخابات کا سما ہو اور پھر سے نون لیگ کو ایک ہائپ ملے اور پھر سے نون لیگ برسرے اقتدار آ سکے۔ تو یہ سارا جو انتظامات ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ باقاعدہ طور پر نون لیگ کو فیور دی جا رہی ہے۔ اس لیے دوسری تمام پارٹیز لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہی ہیں، ان میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دوسری تمام جماعتیں شامل ہیں۔ اب نواز شریف کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیوں سامنے آ گیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی نواز شریف باقاعدہ طور پر فوجی جرنیلوں کے اوپر بات کرتے رہے ہیں، تو اب تو نواز شریف نے باقاعدہ 2 سابقہ فوجی جرنیلوں کی احتساب کی بات کی ہے، جن میں آرمی چیف بھی شامل ہے۔ میری مراد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہے، جن کے اوپر نواز شریف یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے میری حکومت کو گرایا۔ اور نہ صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنا رہے ہیں بلکہ وہ مختلف ججز پر بھی بات کر رہے ہیں، جن میں آصف سعید کھوسہ صاحب شامل ہیں، سابقہ چیف جسٹس تھے، ثاقب نثار تھے جو سابقہ چیف جسٹس تھے۔ اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں جو چند دن پہلے ریٹائر ہوئے جسٹس عمر عطا بندیال، وہ بھی سابقہ چیف جسٹس ہیں، ان پر بات کی جا رہی ہے۔ اور ایک حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج جو قاضی فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس ہوں گے، جسٹس اعجاز الاحسن، نواز شریف نے کچھ دن پہلے نام لے کر ان تمام افراد پر تنقید کی۔ نہ صرف تنقید کی، باقاعدہ انہوں نے ایک بیانیہ اپنایا کہ ان کا احتساب ہوگا اور انہوں نے جو پاکستانی عوام کے ساتھ کیا، یا انہوں نے پاکستانی عوام کے جو ترقی کے چلتے ہوئے پہیے کو روکا، ان کو اب منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ کہنا تھا میاں محمد نواز شریف کا۔ اب دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کچھ دن پہلے پاکستان تشریف لائے اور صرف ان کا قیام جو ہے وہ 1 دن کا تھا اور اس کے بعد فوراً وہ لندن روانہ ہو گئے۔ اور یہ بڑی معنی خیز بات تھی کہ کس قسم کی جلدیاں ہیں، کس قسم کے پیغامات ڈیلیور ہو رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ شہباز شریف نے نواز شریف کا پیغام پہنچایا اور اس کے بعد باقاعدہ ان کو پیغام دینے بھی گئے ہیں، کیونکہ شہباز شریف آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیک پین کے مریض ہیں، ان کی کمر درد جو ہے وہ مسلسل
وہ ہوتی رہتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اسٹیٹ چیئر پر بیٹھتے ہیں ہمیشہ, وہ اس طرح جو پیچھے چیئر بینڈ ہو جاتی ہے اس پر بھی نہیں بیٹھتے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک دن شہباز شریف پاکستان اتنا لمبا ٹریول کر کے آئیں اور پھر ایک دن قیام کے بعد واپس چلے جائیں. مریم نواز بھی لندن تشریف لے گئی ہیں اور وہاں اب ایک فائنل میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اور وہ میٹنگ میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان ہوگی, اور تمام چیزوں کو حتمی شکل دی جائے گی. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ نواز شریف کے استقبال کی جو تیاریاں ہو رہی تھیں اس پلان میں اب تھوڑی چینجنگ آئی ہے. اب پلان میں چینجنگ کیا آئی ہے؟ پہلے تھا کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے جائیں گے. اب اس میں تبدیلی کیا آئی ہے کہ یہ جو 10 لاکھ لوگ ہوں گے یہ مینار پاکستان جمع ہوں گے, اور ادھر ایئرپورٹ سے نواز شریف صاحب کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لایا جائے گا, اور وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مینار پاکستان لینڈ ہوگا, اور ادھر نواز شریف صاحب کو 10 لاکھ لوگ ویلکم کہیں گے. اب یہ 10 لاکھ لوگ ہونے کوئی نہیں ہے, میں آپ کو یہ پہلے خبر دینے جا رہا ہوں. صرف لائٹس کے ذریعے اور اس طرح کیمرہ کے ذریعے میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو دکھایا جائے گا کہ بہت بڑا جمع غفیر تھا, نواز شریف صاحب مام خمینی اور نیلسن منڈیلا کی طرح ایک بڑی جدوجہد کے ذریعے پاکستان تشریف لائے ہیں, اور ان کو اتنی زیادہ دنیا ویلکم کرنے آئی ہے. کیونکہ نون لیگ نے گزشتہ ویلوگ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نون لیگ کے تمام لیڈرشپ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ بھئی ہم نہیں لا سکتے 10 لاکھ لوگ, کیونکہ لوگ ناراض ہیں نون لیگ سے, مہنگائی کی وجہ سے ناراض ہے, بے روزگاری کی وجہ بہت زیادہ ناراض ہے پی ڈی ایم سے, اور پی ڈی ایم میں شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ احتساب عدالتوں نے بھی تمام کیسز کو ری لوڈ کر لیا, اور تمام جو فائلوں کے پلندے ہیں بڑے بڑے وہ پھر سے احتساب عدالتوں کو پہنچا دیے گئے ہیں. اور نہ صرف کیسز اور فائلیں پہنچا دی گئی ہیں بلکہ ججز بھی, وہ تمام ججز جو اپنی خدمات احتساب عدالت میں سر انجام دے رہے تھے ان کو بھی دوبارہ سے ری پوائنٹ کر دیا گیا کہ آپ نے اب پھر وہیں سے احتساب شروع کرنا ہے جہاں سے جو ہے وہ معاملات رکے تھے. اس کے بعد ناظرین آپ کو ایک اہم خبر دینے جا رہا ہوں کہ شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے. شیخ رشید کی لال حویلی اب شیخ رشید کی نہیں رہی, اور شیخ رشید سے ان کے لال حویلی کی حاکمیت چھین لی گئی ہے. شیخ رشید صاحب قانونی طور پر لال حویلی کی ملکیت ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں, یہ کہنا تھا ایف آئی اے کا. آج شیخ رشید کی لال حویلی کو باقاعدہ طور پر ایک قانونی رٹ کے ذریعے سیل کر دیا گیا. ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے کہ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا اور اب تک کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, اور شیخ رشید کے وہ تمام فالوور پریشان بھی ہیں, اور اب ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ شیخ رشید صاحب کی لال حویلی بھی اب ان کی نہیں رہی. اب یہ بڑی معنی خیز بات ہے. جہاں تک ہمارے سورسز اور ہماری پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے سامنے 2 آپشنز رکھی گئی تھی. ایک کہ کیا آپ آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات کو فیس کرنا چاہتے ہیں, آپ لال حویلی کے مالک رہنا چاہتے ہیں, یا آپ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہیں, یا آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو شیخ رشید نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور شیخ رشید نے سیاست کرنے کا اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا, اور اس کے بدلے میں شیخ رشید کو وہ تمام چیزیں قربان کرنی پڑیں گی اور آئندہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا جس طرح پرویز لائی کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو نواز شریف کے تمام کیسز ریسٹور ہوئے ہیں کیا ان پر بھی اس قسم کی قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے, یا صرف پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی احتساب اور جیلوں کا سامنا کرتے ہیں. یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قانون اپنا راستہ لیتا ہے. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.